अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे। कैसे जा रहे हैं आप लोगों के रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही जा रहे होंगे। तो आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिए और मेरे लिए दुआ करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए जिन लोगों ने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक करें सुनते वक्त ही। बहुत लेट वीडियो आ रही है इसीलिए कि रमज़ान है, रमज़ान में वक्त नहीं मिलता है और भी दूसरी चीज़ें होती हैं ना रमज़ान में करने वाली, तो इसलिए वक्त नहीं मिलता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा जैसे वक्त मिलता है रिकॉर्डिंग करती हूँ। तो आप लोग बिल्कुल सुनते रहिए, आप लोग सुनते रहेंगे तब ही तो ये वीडियो आती रहेगी। जिस दिन आप लोगों ने सुनना बंद कर दिया उस दिन मेरी दुकान भी बंद। चलिए, तो हम क्या कर रहे थे? हाँ, हमने यहाँ तक देखा था कि वो एक गर्ल्स हॉस्टल में चली जाती है महमिल, और वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है फ़रिश्ते। फ़रिश्ते उसको पहले यही पूछती है कि तुम यहाँ पर नहीं आई हो, हॉस्टल में तुम नहीं हो? तो उससे झूठ कह देती कि हाँ मैं नहीं हूँ। तो फ़रिश्ते उसको अपने साथ लेकर चलती है। तो वो लोग नीचे की तरफ चले जाने लगते हैं। तो वह मतलब कि एक ऐसे बरामदे में जाते हैं जो सफ़ेद सुतून वाले थे, और वो वहाँ पर एक लॉन नज़र आ रहा था, हल्की हल्की चांदनी भी थी, लेकिन ये जो अंधेरा ज़्यादा था, मतलब चांदनी की उतनी ज़्यादा रोशनी नहीं थी। और फिर वो उसको और नीचे की तरफ ले जाती है, और वो जब नीचे जाती है तो जो रोशनी है चांद की, वो उस सीढ़ी जो जहाँ पर जो जा रहे थे वो लोग अंदर की तरफ, वो सीढ़ियों पर सिर्फ ऊपर की तरफ ही सीढ़ियों पर रोशनी थी, नीचे पूरा अंधेरा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहाँ लेकर जा रही है। फरिश्ते के पीछे वो सहज सहज कर नीम तारीख जीने उतरने लगी, मतलब आराम आराम से वो नीम तारीख जीने उतरने लगी। जब नीचे जाकर फर्श कदमों तले आया तो महसूस हुआ कि नीचे नर्म सा कालीन है जिसमें उसके पांव धंस गए थे, और एक बेहद तवील व अरीस कमरे में वो खड़ी थी। वो किधर से शुरू और किधर ख़त्म होता था कुछ पता नहीं चलता था। वो इधर उधर गर्दन घुमाती अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करने लगी। फरिश्ते ने दीवार पर हाथ मारा, बटन दबाने की आवाज़ आई और अगले ही लम्हे पूरा जैसे आसमान रोशन हो गया। महमिल ने घबरा कर इधर उधर देखा। वो एक बहुत बड़ा सा हॉल था। छतगीर फानूस स्पॉटलाइट्स जगमगा रही थी। हॉल 6 ऊंचे सुतूनों पर खड़ा था, जो बेहद सफ़ेद सुतून, सफ़ेद दीवारें और रोशनियों से जगमगाती ऊंची छत। दीवारों में ऊंची ग्लास विंड्स थी। वुज़ू की जगह वो सामने है। फरिश्ते ने अपने दुपट्टे को पिन लगाते हुए एक तरफ इशारा किया तो वो जैसे चौंकी, फिर सर हिलाकर उसकी तरफ बढ़ गई। वुज़ू की जगह नीम तारीख थी। संगे मरमर की चौकियाँ, सामने टूंटियाँ और एक एक टाइल चमक रहा था। वो हर शय को सताइशी नज़रों से देखती एक चौकी पर बैठी और झुककर टोंटी खोली। फवाद और वो एएसपी महमिल इब्राहिम को सब फरामोश हो चुका था। सुनो, खुले दरवाजे से फरिश्ते ने अंदर झाँका। बिस्मिल्लाह पढ़कर वुज़ू करना। महमिल ने यूं ही सर हिला दिया और फिर अपने गीले हाथों को देखा जिन पे टोटुई से पानी निकलकर फिसल रहा था। वो सर झटक कर वुज़ू करने लगी। फरिश्ते जैसे उसके इंतज़ार में खड़ी थी। महमिल उसके बराबर नमाज के लिए खड़ी हो गई। शायद तहज्जुद पढ़नी थी। उसने हाथ उठाए तो रात भर के तमाम मनाजिर जहन में ताज़ा हो गए थे। दर्द की एक तेज़ लहर उसके सीने में उठी। धोखा दही, एतमाद का खून, फ्रॉड, बेवकूफ़ बनाए जाने का एहसास, क्या कुछ फवाद ने नहीं किया था उसके साथ। वो किस किस चीज़ का मातम करती। सलाम फेर के दुआ के लिए हाथ उठाए तो सारी उम्र की महरूमियाँ और नारसाइयाँ सामने आने लगी। मैं क्या मांगूं? मांगने की एक तवील फहरिस्त है मेरे सामने। मुझे कभी वो न मिला जिसकी मैंने तमन्ना की थी, जो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान के पास होना चाहिए। मुझे कभी वो न मिला जो लोग जमा करते हैं। क्यों मेरे पास वो सब नहीं है जो लोग जमा करते हैं? और जब दिल ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने चेहरे पर हाथ फेरा और अपने आंसू खुश्क किए और सर उठाया। सामने हॉल के सिरे पर एक बड़ा सा स्टेज बना हुआ था। दरमियान में मेज़ और कुर्सी रखी थी। एक तरफ फासले पर डाइस भी रखा हुआ था। शायद वहाँ दर्स और तदरीस का काम भी होता था। कुर्सी के पीछे दीवार पे एक खूबसूरत खित्ताती से मुज़ैन फ्रेम आवेज़ा थी। इस पे वो सरसरी सी निगाह डालती ये एकदम से ठिठक कर रुक गई। खूबसूरत अरबी इबारत के नीचे उर्दू में खुशखत लिखा था, बस लोगों को चाहिए कि इस पे खुशी मनाएं। कुरान उन सब चीज़ों से बेहतर है जिन्हें लोग जमा कर रहे हैं। सूरह यूनुस
آیت نمبر 58۔ وہ یخلق سے چونکی، کیا دیکھ رہی ہو محمل؟ فرشتے نے بغور اسے دیکھتے ہوئے کہا، یہی کہ میں نے ابھی ایسا ہی کچھ سوچا تھا جو ادھر لکھا ہے۔ کتنا عجیب اتفاق ہے نا؟ اتفاق کی کیا بات ہے؟ یہ فریم اسی لیے تو ادھر لگا تھا کیونکہ تم نے آج صبح یہاں یہی بات سوچنی تھی، مگر فریم لگانے والوں کو تو علم نہیں تھا کہ میں یہی سوچوں گی، لیکن اس آیت کے اتارنے والے کو تو تھا نا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ جس نے قرآن اتارا ہے وہ جانتا ہے کہ تم نے کب کیا سوچنا ہے اور یہ تمہاری سوچ کا جواب ہے۔ نہیں، اس نے شانے اچکائے، میری سوچ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں تو بس بہت کچھ سوچتی رہتی ہوں۔ مثلاً کیا؟ وہ دونوں دو زانو ہو کر بیٹھی تھی اور فرشتے بہت نرمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ اچانک کسی بے قصور انسان پہ خواہ مخواہ مصیبت کیوں آ جاتی ہے؟ وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ہم قطعی بے قصور نہیں ہوتے ہیں محمل۔ غلط، بالکل غلط، میں نہیں مانتی۔ وہ جیسے بھڑک اٹھی۔ ایک لڑکی کو اس کا سگا تایا زاد پرپوز کرنے کے بہانے ڈنر کا جھانسا دے کر، اسے خوبصورت بننے سنورنے کا کہہ کر اپنے کسی عیاش دوست کے گھر لے جا کر ایک رات کے لیے بیچ آئے، یہ خواہ مخواہ کی مصیبت، خواہ مخواہ کا ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ فرشتے نے کہا، نہیں نہیں۔ محمل نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائی۔ ہاں، قطعاً نہیں۔ اس صورتحال سے بچنے کو تو اللہ تعالیٰ نے اسے بہت پہلے ہی بتا دیا تھا۔ یقیناً اس لڑکی کو یہ تو علم ہوگا کہ اسے ایک نامحرم کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے۔ کزن بھی تو نامحرم ہوا، اور اسے یہ بھی تو پتا ہوگا کہ اسے اپنا جسم اور چہرہ اس طرح ڈھکنا چاہیے کہ وہ کسی نامحرم بالفرض اس کے کزن کو کبھی یہ بھی علم نہ ہو سکے وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اسے بیچنے کا سوچے۔ اب بتاؤ، یہ ظلم ہے یا اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوئی؟ وہ دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بنا پلک جھپکے فرشتے کو دیکھ رہی تھی، جو سر جھکائے دو زانوں بیٹھی آہستگی اور نرمی سے کہہ رہی تھی، اور یقیناً اپنے کزن کے دھوکے میں آنے سے قبل کسی نے اللہ کے حکم سے اسے خبردار ضرور کیا ہوگا، اس کے ضمیر نے یا شاید کسی انسان نے، مگر اس نے پھر بھی کسی کی نہیں سنی، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس سے عزت اور حفاظت سے رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، آؤٹ آف دی فیور ہے۔ ہم اتنے بے قصور نہیں ہوتے ہیں محمل جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ کہے جا رہی تھی اور اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ چچاؤں کا قطعیت سے فواد کو محمل کے آفس میں کام کرنے سے سختی سے منع کرنا، حسن کے الفاظ اور وہ تنبیہ جو سدرا کی منگنی والے روز اس نے کی تھی۔ اس نے اپنی دائیں کلائی دیکھی جہاں پہ منمل ہوئے نشان اب بھی اس کی کلائی پر موجود تھے۔ ہاں، حسن نے اسے خبردار کیا تھا۔ میں فرشتے، میں واقعی مجھے اپنی نادانیوں پر کسی کو گواہ نہیں بناتے محمل۔ چلو، فجر کی اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ وہ سادگی سے کہتی ہوئی پھر سے کھڑی ہو گئی، مگر محمل اپنی جگہ سے ہل نہیں پائی۔ آگہی کا آئینہ بہت بھیانک تصویر پیش کر رہا تھا۔ اسے ایک ایک کر کے تمام باتیں پھر سے یاد آنے لگی۔ فرشتے ٹھیک کہہ رہی تھی، سب سے زیادہ قصور تو خود اسی کا تھا۔ وہ آخر فواد کی گاڑی میں بیٹھی ہی کیوں تھی؟ اس نے دل اور مصحف میں سے دل کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں۔ فرشتے اسی سکون سے رکوع میں کھڑی تھی اور سامنے وہی الفاظ چمک رہے تھے، قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اس کا دل رو دیا تھا۔ کیسے ڈھٹائی سے اس نے ایک سیاہ فام لڑکی کو اس کا مصحف واپس کیا تھا۔ اس وقت اس کی آواز میں کیسی بے رخی تھی۔ ٹی وی پہ اذان لگتی یا تلاوت ہوتی وہ چینل بدل دیا کرتی تھی۔ یہ آواز کانوں پہ بوجھ لگتی تھی۔ سپارے پڑھنا کتنا کٹھن لگتا تھا، اور فجر تو سوائے پیپرز کے اس نے کبھی پڑھی ہی نہیں تھی۔ اب وہی فجر پڑھنے کے لیے وہ فرشتے کے برابر کھڑی تھی۔ میرے اللہ تعالیٰ، مجھے گھر واپس پہنچا دے۔ وہ پھر سے رو دینے کو تھی۔ مجھے تیری قسم، میں پھر کبھی فواد بھائی کے ساتھ، کبھی تنہا، کبھی ان کو اکیلے نہیں ملوں گی۔ میں قسم کھاتی ہوں، آئی سویئر۔ دعا مانگ کر قدرے پرسکون ہو کر اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اٹھی۔ ایک بات پوچھوں فرشتے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہال کے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ پوچھو۔ قسم کھانے سے اللہ مان جاتا ہے؟ قسم ناپسندیدہ چیز ہے، وہ مقدر نہیں بدلتی، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور اگر قسم کھا لی جائے تو مرتے دم تک اس کو نبھانا پڑتا ہے۔ آخری سیڑھی پر چڑھتے فرشتے ذرا سی چونکی۔ کوئی الٹی سیدھی قسم مت کھانا کہ یہاں سے رہائی ملنے پر تم فلاں کام کرو گی۔ رہائی؟ برآمدے کی چوکھٹ پار کرتے ہوئے محمل گڑبڑا سی گئی۔ دل زور سے دھڑکا۔ ہاں، تمہیں گھر جانا ہے نا؟ میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں۔ وہ ساکت سی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ رک کیوں گئی؟ آؤ نا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟
بات یہ ہے محمل کہ اول تو تہجد کے وقت یہاں ہماری مسجد میں کوئی عبایا پہن کر نہیں گھومتا، دوم یہ کہ تم نے میرا عبایا اور اسکارف پہن رکھا ہے، اور سوم یہ کہ میں نے تمہیں صحن میں پھلانگتے دیکھ لیا تھا۔ محمل نے بوکھلا کر اپنے جسم پر موجود عبایا کو دیکھا، جس سے لمبی مردانہ شلوار کے پائچے ذرا ذرا سے جھانک رہے تھے۔ وہ دراصل ہمایوں کے باتھ روم کی کھڑکی ہماری چھت پہ کھلتی ہے، اس نے تمہیں باتھ روم میں بند کر دیا تھا۔ میں اس سے بات کروں گی، اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تھوڑا سا خشک مزاج ہے مگر دل کا برا نہیں ہے۔ آؤ۔ اس کی شوقڈ شکل دیکھ کر وضاحت کی، ہمایوں میرا فرسٹ کزن ہے، وہ برا آدمی نہیں ہے، آؤ۔ اسی پل گیٹ پر کسی نے زور زور سے دستک دی، ساتھ ہی بیل بھی دی۔ فرشتے نے گہری سانس لی، آؤ لڑکی، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ تک لائی، پھر ہاتھ چھوڑ کر دروازہ کھولا۔ فرشتے ادھر، وہ باہر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، السلام علیکم۔ اور یہ کیا غلط حرکت ہے؟ مسئلہ اس کے کزن سے ہے تو اس کو کیوں باتھ روم میں بند کیا تھا؟ بالکل ٹھیک کیا تھا میں نے۔ کدھر ہے وہ جواباً بگڑ کر بولا۔ محمل سہم کر قدرے اوٹ میں ہو گئی، یہ وہی تو تھا، وہ اس کی آواز پہچانتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہے، مگر تمہیں اس کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے تھا۔ فرشتے کے لہجے میں دبی دبی سختی تھی۔ جو بھی ہے تم اسے نہیں، ہمایوں تم اس کو مجرم کی طرح ٹریٹ مت کرو، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اپنے بھائیوں جیسے کزن پر ٹرسٹ کر کے معصومیت میں چلی آئی تھی، وہ حق دق سنے جا رہی تھی تو فرشتوں کو بالواسطہ سب کتھا سنا آئی تھی، اور تب فرشتے فواد کو نامحرم کہہ رہی تھی، اور اب ہمایوں کے سامنے اس کی نادانیوں پر کیسے پردہ ڈال گئی تھی؟ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ فواد کریم کی کزن ہے، اسے لے کر آؤ۔ اب کے ہمایوں داؤد کا لہجہ متوازن تھا۔ فرشتے اسے راستہ دینے کے لیے چوکھٹ پار کر کے باہر چلی گئی تو وہ دھڑکتے دل سے گیٹ کے اوٹ سے نکل آئی۔ سامنے ہی وہ کھڑا تھا، یونیفارم میں ملبوس، مکمل طور پر تیار، اکھڑ تیور اور ماتھے پر بل تھے۔ جب میں نے تم سے سختی سے کہا تھا کہ تم وہاں رہو تو تم نے باہر قدم کیوں نکالا؟ نوکر نہیں ہوں میں آپ کی جو آپ کا حکم مانوں، آپ ہیں کون مجھے حکم دینے والے؟ ہاں، وہ بھی جواباً غرائی تھی۔ واٹ؟ تم زبان سنبھال کر بات کریں، اے ایس پی صاحب، میں مسجد میں کھڑی ہوں اور اب آپ کا مجھ پر کوئی زور نہیں۔ اس نے گیٹ کا کنارہ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ تم؟ وہ کچھ سخت کہتے کہتے ضبط کر گیا، پھر فرشتے کی طرف پلٹا جو خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ اس سے کہو میرے ساتھ آئے، میں اس کا دشمن نہیں ہوں۔ فرشتے نے خاموشی سے ہمایوں کی بات سنی، اور جب وہ چپ ہوا تو وہ محمل کی طرف مڑی۔ اس کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہارا دشمن نہیں ہے، مجھے ان پر رتی بھر بھی بھروسہ نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، مگر تمہارے تنہا گھر جانے اور پولیس موبائل میں جانے میں فرق ہوگا، آگے تم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو۔ بات کچھ ایسی تھی کہ وہ خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آئیں۔ اس نے باہر قدم رکھے، پھر پلٹ کر فرشتے کی طرف دیکھا جو گیٹ کے ساتھ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس کی پشت پہ وہ عالیشان 3 منزلہ عمارت تھی جس کے اونچے سفید ستون بہت وقار سے کھڑے تھے، جیسے کوئی بلند و بالا سفید محل ہو۔ اس کا گنبد نہ تھا، مگر فرشتے اسے مسجد کہہ رہی تھی۔ اس سے متصل بنگلہ اپنی خوبصورت آرائش کے ساتھ وہیں موجود تھا جسے اس نے رات میں دیکھا تھا۔ فجر کی نیلاہٹ میں وہ اور بھی زیادہ شاندار لگ رہا تھا۔ تھینکس، وہ کہہ کر رکی نہیں۔ ہمایوں سامنے کھڑی پولیس موبائل کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ اعتماد سے چلتی ہوئی آئی اور فرنٹ ڈور کھول کر اس کی نشست سنبھال لی۔ آپ مجھے میرے گھر لے جا رہے ہیں؟ نہیں، سرد سے انداز میں کہہ کر وہ گاڑی سڑک پر ڈال چکا تھا۔ پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تھانے۔ مجھے گھر بی بی، مجھے بحث پسند نہیں ہے، خاموش رہو۔ اس کو جھڑک کر ہمایوں نے اسپیڈ بڑھا دی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے سامنے سڑک کو دیکھنے لگی۔ جانے اس کی قسمت اب اس کو اور کیا کیا دکھانے والی تھی۔ آج آغا ابراہیم کی عالیشان محل نما کوٹھی کے لان میں صبح ہی صبح سب جمع تھے۔ آغا کریم چہرے پر ڈھیروں غیظ و غضب لیے پر رعونت انداز میں کرسی پر براجمان تھے۔ مہتاب تائی، فضا اور نائمہ چاچی قریب قریب ہی کرسیوں پر بیٹھی معنی خیز سی مدھم سرگوشیاں کر رہی تھی۔ غفران چچا اور اسد چچا بھی پاس ہی پاس پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ برآمدے کے مختصر زینے پہ آرزو بیٹھی تھی، گھٹنوں پر پلیٹ رکھے وہ اپنی ازلی بے نیازی سے ٹوسٹ پر جیم لگا کر کھا رہی تھی۔ اس کے پیچھے برآمدے میں بچھی کرسیوں پر باقی لڑکیاں بیٹھی خسر پسر کر رہی تھیں۔ حسن مضطرب سا گھاس پر ٹہل رہا تھا، بار بار اپنے سیل فون پر کوئی نمبر پریس کرتا، وہ جھنجھلا سا رہا تھا۔
वसीम अपने कमरे में था और फवाद आगा जान के बराबर कुर्सी डाले अखबार फैलाए सरसरी सा मुताला कर रहा था। गाहे बगाहे निगाह उठाकर सबके चेहरों के तासुरात देख लेता। उसके अंदाज में इत्मीनान और सरसारी थी। बस एक मुसर्रत थी जो किचन में कुर्सी पर बैठी खामोशी से आंसू बहा रही थी। उनकी सारी जिंदगी की रियाजत रायगा गई थी। महमिल कल एकेडमी जाने का कहकर निकली थी और जब शाम तक उसकी वापसी ना हुई तो उनका दिल बैठने लगा था। कितने नफिल पढ़ डाले, कितनी दुआएं कर ली, मगर वह वापस ना आई। बात छिपने वाली कहाँ थी भला? सबको खबर हो गई। आगा जान तो सरापा गैज़ व गज़ब बन गए थे। थाने जाने की बात की तो फवाद ने ही उन्हें समझाया कि घर की इज्जत दाव पे लगाने का फ़ायदा, थोड़ी देर मज़ीद इंतज़ार कर लेते हैं। हसन और असद चचा सारी रात उसे अस्पतालों, मुर्दाखानों, सड़क पर तलाशते रहे थे, मगर जब 3 बजे के करीब वो नाकाम लौटे तो गोया घर में सफ़े मातम बिछ गई। औरतों की मायनी खेज निगाहें, मर्दों की मलामत भरे फिक्रे मुसर्रत को अपनी रूह में गड़ते हुए महसूस हो रहे थे। वो उसी वक्त से रोए चली जा रही थी। कोई सफाई, कोई दुहाई नहीं, बस आंख में आंसू और लबों पर एक ही दुआ कि महमिल की लाश किसी अस्पताल, किसी नहर, किसी नाले से मिल जाए, मगर वो न हो जो उसकी सारी रियाजत को ज़ाय कर दे। भाग गई किसी के साथ। अरे मैं तो पहले ही कहती थी। सुबह का सूरज तुलू होने लगा था जब नाइमा की आवाज़ किचन में सुनाई दी। शक तो मुझे भी यही था। नाइमा चची ने बुलंद सी सरगोशी की। वो सब रात से जाग रही थी। अलबत्ता हसन के अलावा दूसरे लड़के लड़कियां भरपूर नींद लेकर अभी बेदार हुए थे। बस, आगा जान एकदम से दहाड़े। अंदर किचन में रोती मुसर्रत ने दहल कर भीगा चेहरा ऊपर उठाया। सब ने चौंक कर आगा जान को देखा, जिनका सुर्ख व सफ़ेद चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। अब अगर वो जिंदा इस दहलीज पर आई तो मैं उसे यहीं दफन कर दूंगा। सुन लिया सबने? ऐसी बेटियों का तो पैदा होते ही गला घोट देना चाहिए। इब्राहिम इसको भी लेकर मर जाता। हमारी इज्जत दागदार होने के लिए इसे छोड़ दिया है। तौबा तौबा। ज़रूर किसी के साथ चक्कर था। कुरान उठाकर छत पर जाती थी। तौबा इस्तग़फ़ार, ताकि हम उस पर शक न करें। इसीलिए तो मैंने उस दिन कहा था, मगर कोई सुने तो? ताई मेहताब को अपना गम याद आ गया था। मुसर्रत का दिल डूबता चला गया। मर जाओ महमिल, खुदारा मर जाओ, मगर वापस ना आओ। उनका दिल दर्द से चिल्लाया था। आज के बाद इसका नाम कोई इस घर में नहीं लेगा। और अगर आगा जान की बात अधूरी रह गई। किसी ने ज़ोर से गेट पर दस्तक दी। सब ने चौंक कर गेट की तरफ देखा। यहाँ तक कि बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी तोस खाती आरजू ने भी सर उठाया था। मुसर्रत धड़कते दिल के साथ खिड़की में आन खड़ी हुई। सुबह के 7 बजे पहले तो कभी इस तरह दस्तक नहीं हुई थी। हसन, दरवाज़ा खोलो, असद चचा ने कहा तो हसन ने आगे बढ़कर गेट के छोटे दरवाजे के हैंडल का हुक खोल दिया और पीछे हुआ। दरवाज़ा खुलता चला गया। एक मरमरी सफ़ेद हाथ दरवाजे पर धरा और फिर चौखट पर अंदर आते हुए सफ़ेद नंगे पांव दिखाई दिए। आगा जान बेचैनी से उठकर खड़े हो गए। बाकी सब भी साथ ही उठे। सबकी नज़रें गेट पर जमी हुई थी, जहां छोटे दरवाजे को खोलकर वो अंदर दाखिल हो रही थी। पाँव तक आता सिया उबाया और चेहरे के गिर्द सख्ती से लिपटा सुरमई स्कार्फ। नंगे पाँव सर झुकाए महमिल इब्राहिम ने अंदर कदम रखा। हसन, इससे कहो यहाँ से दफ़ा हो जाए, वरना मैं इसका खून कर दूंगा। आगा जान जोर से दहाड़े थे। और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से बेशरम लड़की, वरना आपके बाप का घर है जो निकल जाऊं? वो जो गर्दन झुकाए अंदर कदम रख रही थी, एकदम सर उठाकर इतनी बेखौफी से गुर्राई कि लम्हे भर को सब भौचक्का रह गए। ताई मेहताब ने तो शशुद्र सा होकर मुंह पर हाथ ही रख लिया था। हसन उलझकर महमिल को देख रहा था और फवाद अपनी जगह पर साकित रह गया। वो अब पलटकर गेट खोल रही थी। दूसरे ही लम्हे जन से 2 पुलिस मोबाइल आगे पीछे ड्राइवे पर अंदर आ गए। खटाखट दरवाजे खुले और सिपाही उतरकर तेजी से इर्द गिर्द फैलते चले गए। पूरे घर की तलाशी लो। बुलंद आवाज़ में वो हुक्म देता हुआ ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। यूनिफॉर्म में मलबूस, चेहरे पर मध्यम सी फातिहाना मुस्कुराहट लिए वो घास पर खड़े उन पत्थर हुए लोगों के करीब आया। ये सब इतना अचानक और गैर मुतवक्का था कि कोई अपनी जगह से ना हिल सका। फवाद को ही सबसे पहले होश आया। उसके हाथ में हथकड़ी लगाई जा रही थी। क्या बकवास है ये? उसने गुर्रा कर हाथ पीछे करना चाहा। इस बकवास में लिखा है तुम्हारी ज़मानत कब्ल अज़ गिरफ्तारी मनसूख हो चुकी है और ये कि तुम्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। हुमायूं दाऊद ने एक कागज़ उसके चेहरे की तरफ लहराया। मसला क्या है ऑफिसर? क्या किया है मेरे बेटे ने? आगा साहब,
آپ کے بیٹے نے اپنی کزن ہمایوں نے ایک نگاہ محمل پر ڈالی جو گیٹ کے ساتھ سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی نفرت بھری نگاہ سے فواد کو دیکھ رہی تھی۔ محمل ابراہیم کو ایک پھنسی ہوئی فائل نکلوانے کے عوض ایک رات کے لیے بیچا اور ابھی ناشتہ کرتے ہوئے وہ غالباً اسی فائل کے اپروو ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے سر، میرا بیٹا، آپ کا بیٹا شمالی علاقائی جات کی لڑکیوں کے اغوا اور خرید و فروخت میں ملوث ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی۔ اس دفعہ انہوں نے چالاکی کی اور اپنی کزن کا سودا کر کے اسے دھوکے سے متعلقہ پارٹی کے پاس بھیجا۔ البتہ آپ کی بھتیجی پولیس کی حفاظت میں رہی ہے کیونکہ وہ سب پولیس کے پلان کے تحت تھا۔ آغا فواد، گینگ کو منظر عام پر نہ لانے کے لیے چال تو اچھی چلی مگر ہر چال کامیاب نہیں ہوتی۔ دل کا اس ASI سے چکر تھا۔ فواد نے خاموشی سے سب کچھ سن کر آرام سے بولا، میں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، اب اپنے کرتوت پر پردہ ڈالنے کے لیے مجھے پھنسا رہے ہیں تاکہ خاموش ہو جائیں۔ وہ پھٹ پڑی، ایک لفظ بھی آپ نے میرے متعلق کہا تو میں آپ کا منہ نوچ لوں گی۔ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا آپ کو اندازہ ہے؟ یہ کیا چپ رہے، میں بتاتی ہوں۔ تائی مہتاب جیسے ہوش میں آئی، ایک دم سینے پر ہاتھ مارتی ہوئی سامنے آئی۔ سارا فساد اس لڑکی کا مچایا ہوا ہے، یہ میرے بیٹے کو پھنسا رہی ہے تاکہ اس کے اپنے کرتوت نہ کھلیں آغا صاحب۔ انہوں نے تائیدین طلب نظروں سے آغا جان کو دیکھا اور ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سب خاموش کھڑے تھے، کسی نے ہاں یا نہ نہیں کی۔ لڑکی کا نام محمل ابراہیم ہے۔ ہمایوں نے موبائل کا بٹن دبا کر ان کے سامنے کیا۔ اسپیکر سے آواز گونجنے لگی، فواد کی آواز، جو بنا دقت کے پہچانی جانی تھی۔ 3 تاریخ ہفتے کی شام وہ آپ کے پاس ہوگی، معصوم، انچھوئی اور جوان۔ آپ کی ڈیمانڈ پر پوری اترتی۔ وہ ایک کہا لگا کر ہنسا تھا۔ محمل کو اپنا چہرہ تمتماتا ہوا محسوس ہوا۔ ذرا سے وقفے سے مختلف آوازیں ابھری تھیں۔ فواد بھائی، یہ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں مجھے۔ فواد بھائی، یہ لوگ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے۔ بکواس مت کرو اور میری بات غور سے سنو۔ تمہیں وہ ڈائمنڈ رنگ چاہیے نا، تو جیسے وہ کہیں کرتی جاؤ، بس ایک رات کی ہی تو بات ہے، صبح تمہیں ڈرائیور لینے آ جائے گا۔ ہمایوں نے بٹن دبایا اور موبائل نیچے کیا۔ فواد نے سر جھٹکا۔ آڈیو قانون کی عدالت میں قابل قبول نہیں ہوتا ASP صاحب، گھر کی عدالت میں تو ہوتا ہے نا۔ اور وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ ان سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ہر شخص اپنی جگہ ساخت اور متعصب کھڑا تھا۔ دیکھ لوں گا سب کو، میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا، فی الحال تو تمہیں ایک لمبے عرصے تک جیل کی دیواری کو دیکھنا ہے، اس نے کہا۔ اسی دن کے لیے حسن ایک دم تیزی سے سامنے آیا۔ اسی دن کے لیے کہتا تھا کہ اس سے دور رہو۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ کس قماش کا آدمی ہے، لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے، اسی لیے تمہیں منع کیا تھا۔ مجھے منع کر سکتے تھے، اس کے ہاتھ نہیں توڑ سکتے تھے؟ میری جگہ اپنی بہن ہوتی تو بھی کچھ نہ کرتے؟ وہ جواباً ایسی تڑک کر بولی کہ حسین کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ محمل کبھی ایسے نہ بولی تھی۔ محمل، مجھے آپ کی کوئی وضاحت نہیں چاہیے، آپ سب ایک سے ہیں۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ تبھی اس نے برآمدے کے ستون کے ساتھ نڈھال سی مسرت کو دیکھا جو جانے کب ادھر آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے قریب برآمدے کی سیڑھی پر بیٹھی آرزو بنا پلک جھپکائے محبوب سی اس مغرور اور وجیہہ سے ASP کو دیکھے جا رہی تھی۔ ٹوسٹ کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ آغا صاحب، انہیں روکے، یہ میرے بیٹے کو کدھر لے جا رہے ہیں؟ وہ فواد کو لے جانے لگے تو تائی مہتاب آغا جان کا بازو جھنجھوڑ کر رو پڑی۔ آغا جان چپ کھڑے تھے۔ بالآخر غفران چچا آگے بڑھے۔ بھابھی بیگم، حوصلہ کریں، انشاءاللہ فواد شام تک گھر پر ہوگا۔ ان کی بات پہ ہمایوں نے استہزائیہ سر جھٹکا اور پلٹا۔ 1 منٹ ASP صاحب، آغا جان ٹھہرے ہوئے لہجے میں مخاطب ہوئے اور وہ چونک کر پلٹا۔ یہ لڑکی رات باہر گزار کر آئی ہے، ہم شریف لوگ ہیں، اس کو قبول نہیں کر سکتے، آپ اسے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ محمل ساکت رہ گئی۔ اسے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گی۔ واقعی؟ ہمایوں نے آبرو اٹھائی۔ برآمدے کے ستون سے لگی مسرت کے آنسو پھر سے ابل پڑے۔ جی واقعی، ان کے چبا کر کہنے پر وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے محمل بی بی، تھانے چلیے، آپ سلطانی گواہ ہیں، گواہی دے اور فواد کریم کو ساری عمر جیل میں سڑتے دیکھے۔ میں نے تو چاہا تھا گھر کی بات گھر میں رہ جائے، لیکن آپ لوگ اگر یہی چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کا علم ہو کہ فواد نے گھر کی بچی کا سودا کیا ہے تو یہی ٹھیک ہے۔ ہم اس کو سلطانی گواہ بنا کر ساتھ لے چلتے ہیں۔ نہ آپ اس بچی کو سمجھا بجھا کر راضی کر سکتے ہیں اور نہ ہی چپ کرا سکیں گے، نہ ہی فواد کبھی باہر آئے گا۔ چلو محمل۔ ارے نہیں SP صاحب، محمل ہماری بچی ہے، بھائی صاحب تو بس یوں ہی ناراض ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ پولیس کی حفاظت میں رہی ہے، عزت سے گھر آئی ہے۔ غفران چچا نے بوکھلاہٹ میں بات سنبھالی۔
ना भी यकीन करे तो कोई बात नहीं, फिर भी महमिल को हमने मस्जिद में भिजवा दिया था। औरतों की मस्जिद है, मेरी बहन उधर पढ़ाती है। उसने आगा जान को बगौर देखते हुए बहन पर जोर दिया और एक सख्त नज़र डालता हुआ पलट गया। वो अभी तक वैसे ही साकित व शशद सी खड़ी थी, जैसे आगा जान के अल्फाज उसे अभी तक उन पर यकीन नहीं आया था। गाड़ियां गेट से बाहर निकल गई। गुफरान चचा मोबाइल पर कोई नंबर मिलाने लगे। ताई महताब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ये सारा इसी मनहूस का किया धरा है। इसे घर से निकालिए आगा साहब, कमबख्त ने मेरे बच्चे को फंसा दिया है। अपने बाप के साथ मर क्यों नहीं गई? वो जारहाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ी, मगर हसन दरमियान में आ गया। क्या कर रही है तायम आप? उनके दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में लेकर उसने बमुश्किल उन्हें उस चीज़ से बाज रखा। भला एक लड़की के कहने पर फवाद करीम जैसे अस और रसूख वाले शख्स के अरेस्ट वारंट बन सकते हैं? ये झूठ बकती है, मैं इसे जान से मार दूंगी। महमिल अंदर जाओ, फिज़ा चची ने आहिस्ता से कहा तो वो चौंकी और फिर अंदर की तरफ दौड़ पड़ी। फिज़ा और नाइमा ने मायनी खेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा। आगा जान ड्राइवे की तरफ बढ़ गए। ताई अम्मा अभी तक हसन के बाजू में रो चीख रही थी। वो भागती हुई बरामदे के सिरे पर रुकी। सुतून से लगी खड़ी मुसरत ने मुंह फेर लिया। उसे धक्का सा लगा। अम्मा, उसकी आंखों में मिर्चें चुभने लगी। ए महमिल, आरजू ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो ज़रा सा चौंकी। ये हैंडसम ऑफिसर कौन था? ये हुमायूं था, हुमायूं दाऊद। नाइस नेम। किधर रहता है? जहन्नुम में। एड्रेस चाहिए? वो जहर खंदा हुई तो आरजू ने बुरा सा मुँह बनाया। महमिल उसका हाथ झटक कर एक शिकवा कुना निगाह माँ पर डालती हुई अंदर भागी थी। हुमायूं दाऊद। आरजू ज़ेरे लब मुस्कुराई और फिर टोस्ट खाने लगी। घर में अगले कई रोज़ तक खामोशी छाई रही। बस एक हसन था जो हर वक्त हर एक के सामने उसका दिफा करता नजर आता। अगर महमिल की जगह आरजू होती तो भी आप यही कहती चची? वो नईमा की किसी बात पर भड़क कर बोला तो वो जो सर मुंह लपेटे अंदर पड़ी थी झटके से उठी और तेज़ी से बाहर आई। आपको कोई ज़रूरत नहीं है हर एक के सामने मेरी सफाई देने की, वो लाउंज में आकर एकदम चिल्लाकर बोली तो सब चौंक कर उसे देखने लगे। मगर महमिल, अगर इन लोगों ने मुझे यूं ही पूरे ख़ानदान में बेइज्जत करना है तो यही ठीक है। अगर इज्जत एक दफ़ा चली गई है तो मैं किस इज्जत को बचाने के लिए कोर्ट में चुप रहूँगी? मैं भी भरी अदालत में सारे शहर को बताऊँगी। सुन ले आप। अपने पीछे दहाड़ से दरवाज़ा बंद करके उसने फिर से खुद को कमरे में कैद कर लिया। अंदर मुसर्रत बिस्तर की चादर दुरुस्त कर रही थी। उसे आते देखकर लम्हे भर को सर उठाया, फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। आप भी मुझसे नाराज़ हैं ना अम्मा? मुसर्रत खामोशी से तकिए पर गिलाफ चढ़ा रही थी। अम्मा, उसकी आंखों के गोशे भीगने लगे। वो तकिए दुरुस्त करके दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैंने क्या किया है अम्मा? वो रो पड़ी। दरवाजे की तरफ बढ़ती मुसर्रत ने गर्दन मोड़ी। तुमने अच्छा नहीं किया महमिल। बहुत दिनों बाद उसने उससे बात की थी। अम्मा, वो तड़प कर उनके करीब आ गई। फवाद भाई ने मुझे फंक्शन का कहकर, मुझे पता है मगर यकीन नहीं है। यकीन है, फिर मुझसे बात क्यों नहीं करती हैं? मैं बरसों से इनकी खिदमत करती रही कि शायद कभी ये हमें कुछ इज्जत दे, मगर मेरी बेटी ने इन्हीं के बेटे को पकड़वा कर और उसके खिलाफ कोर्ट और कचहरी में गवाही देती फिरेगी। पहले ही ज़िंदगी में क्या कम मुश्किलें थी महमिल, जो तुमने मज़ीद मुश्किलें बना दी है। वो थकी थकी सी पलट गई। वो नम आँखों से उन्हें जाते देखती रही। एक गलत कदम उसे यहाँ ला पहुँचाएगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। फिर कितने ही दिन वो मातम करती रही। उसके पास रोने को बहुत कुछ था। फिर कई दिनों बाद उसे उस उबाया और स्कार्फ और मर्दाना शलवार कमीज़ का ख्याल आया तो दोनों चीज़ों को अलग अलग शॉपर्स में डालकर फरिश्तों को वापस करने निकली। कोई ज़रूरत नहीं हुमायूं दाऊद के मुँह लगने की, फरिश्ते को दे दूंगी, वही आगे पहुंचा देगी, उसने सोचा था। बस स्टॉप का बेंच अब वीरान था। वहाँ सियाफाम लड़की मुड़कर कभी वापस नहीं आई थी। जाने कौन थी, कहाँ चली गई थी, वो अक्सर सोचती रह जाती। बस से उतरकर उसने सड़क पे खड़े गर्दन ऊंची करके देखा। दोनों इमारतें साथ साथ थी। हुमायूं दाऊद का बंगला सरसब्ज बेलों से ढका हुआ था और साथ मौजूद ऊंचे सुतूनों वाली सफ़ेद इमारत कोई इंस्टीट्यूट था शायद। कोई ज़रूरत नहीं है इस फजूल इंसान का दरवाज़ा खटखटाने की, मैं मस्जिद ही में चली जाती हूँ। वो मस्जिद के सियाह गेट के सामने आई। गेट का सियाह लोहा चमक रहा था। उसे उस चमकते लोहे में अपना अक्स दिखाई दिया। ब्लू जीन्स के ऊपर घुटनों तक आता कुर्ता, गर्दन से लिपटा दुपट्टा, ऊंची भूरी पोनीटेल बांधे, माथे पर बल डाले वो अपने मखसूस हुलिये में थी। गेट के उस तरफ एक बोर्ड लगा था जिसको वो पहले नहीं देख सकी थी। उस पे वाज़े लिखा था, नो मैन अलाउडेड, मर्दों का दाखिला ममनू है।
साथ बावर्दी गार्ड बैठा था। उसने गहरी सांस लेकर अंदर कदम रखा। बड़ा सा सरसब्ज लॉन, सामने सफ़ेद संगमरमर का चमकता बरामदा, बरामदे के कोने में रिसेप्शन डेस्क के पीछे खड़ी लड़की जो सिया उबाया के ऊपर सुरमई स्कार्फ में मलबूस फ़ोन कान से लगाए महवे गुफ्तगू थी। सामने से सफ़ेद सलवार कमीज़ में मलबूस एक लड़की चली आ रही थी। उसने इनाबी स्कार्फ ले रखा था, जैसे यूनिफॉर्म हो। महमिल के करीब से गुजरते उसने मुस्कुराकर अस्सलाम वालेकुम कहा। जी, वो चौंकी। वो लड़की मुस्कुराकर उसके पास से गुजरती चली गई। हैं, उसने मुझे सलाम क्यों किया? क्या वो मुझे जानती है? वो उलझ ही रही थी कि रिसेप्शनिस्ट की आवाज़ आई। अस्सलाम वालेकुम, कैन आई हेल्प यू? जी, फरिश्ते से मिलना है मुझे। वो डेस्क के करीब आई। फरिश्तेबाजी क्लास में होंगी, अंदर कॉरिडोर में, राइट पे फर्स्ट डोर। अच्छा। वो इधर उधर देखती संगमरमर के चमकते फर्श पर चलती जा रही थी। कॉरिडोर में पहले खुले दरवाजे पर जाकर वो रुकी। अंदर से फरिश्ते की मजबूत मगर खूबसूरत आवाज़ आ रही थी। मर्रतैन से मुराद बनी इसराइल में होने वाले 2 मरतबे फसाद का जिक्र है। मुफस्सिर के मुताबिक पहली दफ़ा से मुराद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कत्ल करना, जबकि दूसरी दफ़ा से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की साजिश मुराद है। उसने खुले दरवाजे से गर्दन अंदर की। सामने बने प्लेटफॉर्म पर कुर्सी पर वो बैठी अपने आगे मेज़ पर किताब खोले मसरूफ़ सी पढ़ा रही थी। उसके सामने कतार दर कतार लड़कियां कुर्सियों पर बैठी थीं। नाबी स्कार्फ में लिपटे बहुत से झुके सर और तेज़ी से लिखते कलम। वो वापस पलट आई। बरामदे में रिसेप्शन डेस्क के पास दीवार से लगे कांच पर बैठकर वक्त काटना उसे बेहतर लगा। सो कितनी देर वो टांग पर टांग रखे बैठी रही, पाँव झुलाती, चिंगम चबाती हुए तनकीदी निगाहों से इर्द गिर्द गुजरती लड़कियों का जायज़ा लेती रही। वहाँ एक मुनज़्ज़म सी चहल पहल हमावक्त हो रही थी। वो जैसे कोई और ही दुनिया में थी। यूनिफॉर्म में मलबूस इधर से उधर तेज़ी से आती जाती लड़कियाँ। वहाँ हर तरफ लड़कियाँ ही लड़कियाँ थीं। स्टूडेंट्स की सफ़ेद शलवार, सफ़ेद कमीज़ और ऊपर किसी रंग का स्कार्फ था, जबकि तमाम टीचर्स और ऑफिशल्स के सिया उबाए और सुरमई स्कार्फ थे। उनके उबाया और स्कार्फ लेने का अंदाज़ बेहद नफीस था। बहुत पुरएतमाद, एक्टिव और मसरूफ़ लड़कियाँ, जैसे वो अलग सी दुनिया वो लड़कियाँ ही चला रही थी। कुछ था इस मस्जिद में जो महमिल को कहीं और नज़र नहीं आया था। अस्सलाम वालेकुम, आप बोर हो रही हैं तो इसका मुताला कर लें। श्योर। उसने शाने उचकाकर रिसेप्शनिस्ट के हाथ से वो किताब ले ली। चंद सफ़े पलटते ही उसे बेख्तियार वो शाम याद आई जब आगा जान ने टेरिस पर उससे वो सियाह जल्द वाला मुसहफ छीना था। वो कुरान की सादा ट्रांसलेशन थी। वो यूं ही दरमियान से खोलकर पढ़ने लगी। और उसने ही गनी किया और मालदार बनाया, और वही है जो सितारे का रब है। बिलाशुबा उसने पहली कौम आद को हलाक किया और समुद को भी, फिर कुछ बाकी न छोड़ा, और उनसे पहले कौम लूत को भी। बिलाशुबा ये सब इंतहाई जालिम व सरकश लोग थे, और उसी ने पलटा उल्टी बस्तियों को, फिर उन पर छा गया जो छाना था। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों पर झगड़ोगे? ये तो तंबी थी, पहली तंबीहात में से। आने वाले करीब आ गई। अल्लाह के अलावा कोई जाहिर करने वाला नहीं, तो क्या तुम उस कुरान से ताज्जुब करते हो और हंसते हो, रोते नहीं, और तुम खेल तमाशा कर रहे हो? महमिल, अरे तुम! वो जो बिल्कुल खोकर पढ़ती चली जा रही थी बुरी तरह चौंकी। सामने फरिश्ते खड़ी थी। उसने कुरान बंद किया और मेज़ पर रखकर खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? फरिश्ते ने उसे गले से लगाया और अलग हुई और उसे शानों से थामकर मुस्कुराकर देखा। वो महमिल से 2 इंच लंबी थी। शफाफ सफ़ेद चेहरा, सुरमई स्कार्फ में मुक़य्यद, और वो कांच सी भूरी आंखें जो किसी से बहुत मिलती थी। ठीक है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इतने दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ। घर में सब ठीक है? जी। उसने निगाहें झुकाई और बहुत सी नमी अपने अंदर उतारी। चलो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आपकी चीज़ें थी मेरे पास। उसने शॉपर ऊपर किया। मैं समझी तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट लाई हो। वो हंसी और शॉपर ले लिया। कोई तकल्लुफ़ नहीं, बहुत खालिस सा अंदाज, सच्चा और खालिस। लेकिन अगर तुम ये रखना चाहो तो? नहीं, मैं ये बाया वगैरह नहीं पहनती। नो प्रॉब्लम देन, बहुत बहुत शुक्रिया। वो खुशदिली से बोली और मुस्कुराई तो महमिल को अच्छा लगा। बहुत मजहबी लोग उमूमन इतने संजीदा और सख्त नज़र आते हैं कि जैसे एक वही नेक मोमिन हो और बाकी सब गुनहगार और काफिर। उसे ऐसे लोगों से शदीद चिढ़ थी जिनके सामने उसे लगे कि ये मुझे बहुत गुनहगार समझ रहा है। मगर फरिश्ते और उसकी मस्जिद की लड़कियां ऐसी रिवायती इमेज से बहुत मुख्तलिफ थीं।
یہ ان کا ہے، اس نے دوسرا شاپر سامنے کیا۔ ہمایوں کا؟ جی۔ اچھا، ہمایوں کبھی شہر میں ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اور میرا اس سے کانٹیکٹ بھی زیادہ نہیں رہتا، میں بھول بھی جاتی ہوں بہت۔ اگر تم یہ اس کے چوکیدار کو دے دے تو وہ پہنچا دے گا اس تک۔ فرشتے، انہوں نے آپ کو اپنی اور فواد بھائی کی ڈیل کے بارے میں بتایا تھا؟ ڈیل؟ نہیں، وہ دراصل آغا فواد سے بہت تنگ تھا اور اسے اس کے گینگ کی کسی لڑکی کے ذریعے پکڑوانا چاہتا تھا۔ وہ گینگ کی لڑکی کی توقع کر رہے تھے، تو آپ کو کیسے علم ہوا کہ میں ان کی کزن ہوں؟ جب ہم پریئر ہال میں تہجد پڑھ رہے تھے۔ اوہ، کئی دن کی الجھن سلجھ گئی۔ میں تو گینگ کی لڑکی نہیں تھی، پھر انہوں نے فواد بھائی کو کیسے اریسٹ کر لیا؟ یہ تو تم ہمایوں سے پوچھنا، میری تو عرصے سے اس سے بات نہیں ہوئی۔ ٹھیک، 2 بجنے کو ہیں فرشتے، میں پھر آؤں گی۔ اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا ہمایوں سے زیادہ رابطہ نہیں رہتا، مگر اسے فواد کے کیس کی ہر بات معلوم تھی۔ عجیب بات تھی۔ اور میں دعا کروں گی کہ تم کبھی آ کر ہمارے ساتھ قرآن پڑھو۔ معلوم نہیں، شاید میں کچھ عرصے تک انگلینڈ چلی جاؤں۔ اوہ، فرشتے کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ آپ کی مسجد میں قرآن پڑھاتے ہیں؟ ہاں، یہ دراصل ایک اسلامی اسکول ہے۔ میں چلتی ہوں۔ وہ اسے لان تک چھوڑنے آئی۔ تمہیں کبھی کسی نے اس کتاب کی طرف نہیں بلایا محمل؟ جاتے وقت اس نے پوچھا تو اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ یادوں کے پردے پر ایک سیاہ فام چہرہ لہرایا تھا۔ بلایا تھا، مگر میں نے دل کا انتخاب کیا اور میں خوش تھی۔ اس نے کہا تھا یہ کتاب سحر کر دیتی ہے، اور مجھے مسحور ہونے سے ڈر لگتا تھا۔ کتاب سحر نہیں کرتی، بلکہ پڑھنے والا خود سحر زدہ ہو جاتا ہے اور اپنے کو سحر زدہ محسوس کرتا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے۔ لفظوں کو الگ الگ پرکھنا سیکھو، ورنہ زندگی کی سمجھ نہیں آئے گی محمل۔ فرشتے چلی گئی اور وہ شاپر اٹھا کر خود کو گھسیٹتی ہوئی باہر نکلے۔ 7 والے گیٹ میں اندر جاتی گاڑی لمحے بھر کو رکی، شیشہ نیچے ہوا، سر پر کیپ اور وجیہہ چہرے پر ڈارک گلاسز لگائے ہمایوں نے اسے دیکھا تھا، جو گیٹ کے سامنے کھڑی آنکھیں سکیڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ چوکیدار کو کچھ کہہ کر گاڑی کو زن سے اندر لے گیا۔ چوکیدار بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا۔ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اندر روم میں بیٹھائے، وہ آتا ہے۔ تمہارے صاحب نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس سے ملنے آئی ہوں؟ مائی فٹ، یہ پکڑو اور اپنے صاحب کے منہ پہ مارو۔ غصے سے اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ سارا کیا دھرا اسی شخص کا تھا۔ اسے اس پہ بے طرح غصہ آیا تھا۔ اس نے شاپر اسے تھمایا۔ اسی پل وہ کیپ ہاتھ میں لیے تیزی سے چلتا ہوا ان تک آیا۔ خان، گیٹ بند کر دو اور بطول سے کہو چائے پانی کا انتظام کرے، مہمان آئے ہیں، اور آپ پلیز اندر آ جائیں۔ شائستہ اور ہموار لہجہ، وہ قطعاً مختلف لگ رہا تھا۔ مجھے اندر آنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن آغا فواد کے باہر آنے کی خبر سننے کا تو ہوگا نا؟ وہ متذبذب سی سوچتی رہ گئی تو ہمایوں نے مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے راستہ چھوڑ دیا۔ ان کی روشنی میں اس کا لاؤنج اتنا ہی نفیس تھا جتنا اس کو اس رات لگا تھا۔ اونچی دیوار گیر کھڑکیوں کے ہلکے سی گرین پردے نفاست سے بندھے تھے۔ سنہری روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ کونوں میں بڑے بڑے مغلیہ طرز کے سنہری گملوں میں لگے پودے بڑے تر و تازہ لگ رہے تھے۔ بیٹھیے، وہ ہاتھ سے اشارہ کرتا ہوا سامنے صوفے پر بیٹھا۔ اس کے چہرے پہ کھڑکی سے روشنی سیدھی پڑ رہی تھی۔ تھینک یو، وہ ذرا تکلف سے بیٹھی۔ اس کا صوفہ اندھیرے میں تھا۔ ہمایوں کو اس کا وجود بھی اسی تاریکی کا حصہ لگا تھا۔ آپ نے جو بھی کہنا ہے ذرا جلدی کہیے۔ کیا ڈر گئی ہیں؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے ٹیک لگائے محظوظ سا مسکرایا۔ میں ڈرتی ورتی نہیں، بلکہ آپ کو بے حد ناقابل اعتبار سمجھتی ہوں۔ شوق سے سمجھے، مگر میں نے آپ کو اغوا نہیں کیا۔ آپ کورٹ میں میرے خلاف بیان نہیں دے سکتی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ کے خلاف بیان دے رہی ہوں؟ آپ کی تایا نے۔ محمل نے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ بات کچھ اس کے سمجھ میں آنے لگی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کورٹ میں یہ بیان دیں گی کہ میں نے آپ کو حبس سے بیجا میں رکھا، اور یقیناً وہ آپ پر اس کے لیے دباؤ بھی ڈالیں گے۔ آپ کو کیوں لگا کہ انہیں مجھ پر دباؤ ڈالنا پڑے گا؟ وہ اب مطمئن سی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پاؤں جھلا رہی تھی۔ انداز میں ہلکا سا طنز تھا۔ ہمایوں ذرا چونک کر سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟ حبس سے بیجا میں تو آپ نے مجھے رکھا تھا ASP صاحب۔ محمل ابراہیم، اتنی آسانی سے اتنے بڑے بیان نہیں دیے جا سکتے، حالانکہ آپ جانتی ہیں کہ میں بے قصور ہوں۔ بے قصور؟ اگر آپ مجھے گھر جانے دیتے تو میں یوں بدنام نہ ہوتی۔ پہلے آپ بے ہوش ہوئیں، حالانکہ اس وقت آپ ایک ASP کی تحویل میں تھی، ہمایوں داؤد کی نہیں۔ اگر آپ مسجد کی چھت نہ پھلانگتی تو میں آپ کا بیان لے کر رات ہی میں آپ کو اکیلے گھر چھوڑ آتا۔ مجھے کمرے میں بند کرتے وقت تو آپ نے اس سے کسی بیان کا ذکر نہیں کیا تھا۔
مجھے قانون مت سکھائیں، وہ میرا تفتیش کا طریقہ تھا، اور آپ کے اس طریقے میں بھلے کوئی بھی بدنام ہو جائے تو ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آپ اس کا دل چاہا وہ گملے اس کے سر پر توڑ دے۔ میم، اس وقت آپ کو آپ کے گھر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ ہم فواد کو ڈھیل دے رہے تھے۔ میں جانتا تھا آپ مسجد گئی ہیں اور فجر سے پہلے مسجد کے دروازے نہیں کھلتے، سو میں اذان سنتے ہی آپ کو لینے آیا تھا۔ مجھے آپ کی کہانی نہیں سننی۔ وہ پیٹ پر رکھتی ہوئی اٹھی۔ وہ ابھی تک تاریکی میں تھی جس سے اس کے چہرے کے نقوش مدھم پڑ گئے تھے۔ نہ سنیں، میرا کارڈ رکھ لے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے۔ اس نے ایک کارڈ اس کے ہاتھ میں گویا زبردستی رکھنا چاہا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پکڑ تو لیا مگر جتانا نہ بھولی، اور پھر اسی طرح کارڈ پکڑے باہر نکل گئی۔ وہ لاؤنج میں تنہا کھڑا رہ گیا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی ابھی تک اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ لاؤنج میں سب بڑے موجود تھے۔ وہ سر جھکائے کارڈ کو احتیاط سے پاکٹ میں چھپا کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ محمل، غفران چچا نے قدرے رعبدار آواز میں اسے پکارا۔ آغا جان نے تو اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا تھا۔ وہ اس دن سے اس سے مخاطب ہی نہیں ہوئے تھے۔ جی، وہ ناگواری سے رکی۔ کدھر سے آ رہی ہو؟ پرچہ کٹوانے گئی تھی تھانے۔ واٹ؟ غفران چچا غضبناک سے اس کی طرف بڑھے۔ جی، آپ کے فواد آغا کے خلاف پرچہ کٹوانے گئی تھی، کیوں نہیں کٹوا سکتی؟ وہ ان کے بالکل سامنے کھڑی بلند آواز میں بد لحاظی سے بولی تھی۔ اور مجھ سے آئندہ سوال جواب مت کیجیے گا۔ میں جدھر بھی جاؤں میری مرضی۔ آپ لوگ ہوتے کون ہیں مجھ سے؟ چٹاخ کی ایک آواز کے ساتھ اس کے منہ پر تھپڑ لگا تھا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی اور چہرے پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے غفران چچا کو دیکھا۔ پرچہ کٹواؤ گی تم؟ ہاں۔ انہوں نے اس کو بالوں سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ ہاں ہاں، کٹواؤں گی، مجھے روک نہیں سکتے آپ لوگ۔ وہ حلق پھاڑ کر چلائی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اسد چچا اٹھے اور پھر ان دونوں بھائیوں نے کچھ نہ دیکھا تابڑ توڑ اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ آقا جان بڑے صوفے پر خاموشی سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے اسے پٹتے دیکھتے رہے۔ تائی مہتاب، نائمہ چچی اور فضا چچی بھی قریب ہی بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ سامیہ کچن کے کھلے دروازے میں کھڑی تھی۔ اوپر سیڑھیوں سے ندا جھانک رہی تھی۔ وہ اسے بری طرح گالیاں بکتے مارتے چلے گئے۔ وہ صوفے پہ بے حال سی گری چیخ چیخ کر رو رہی تھی، مگر ان دونوں نے اسے نہیں چھوڑا۔ بول، کٹوائی کی پرچہ؟ وہ دونوں بار بار یہی پوچھتے، یہاں تک کہ نڈھال سی محمل میں جواب دینے کی سکت نہ رہی تو انہوں نے ہاتھ روک لیا۔ صوفے کو ایک ٹھوکر مار کر غفران چچا باہر نکل گئے۔ امی، امی! وہ صوفے پر گری منہ پر بازو رکھے گھٹی گھٹی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ مسرت ادھر کہیں نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ بڑے ایک ایک کر کے اٹھ کر چلے گئے۔ سیڑھیوں سے لگی تماشا دیکھتی لڑکیاں بھی اپنے اپنے کمروں میں ہولی۔ مر جاؤ تم سب، اللہ کرے تمہارے سارے بچے مر جائیں، چھت گرے تم لوگوں پر، گردن کاٹ دوں میں تمہارے بچوں کی۔ وہ ہچکیوں سے روتی گھٹ گھٹ کر بددعائیں دیتے جا رہی تھی۔ کتنی دیر بعد لاؤنج کا دروازہ کھلا۔ دن بھر کا تھکا ہارا حسن اندر داخل ہوا۔ کوٹ بازو میں ڈالے ٹائی کی نیٹ ڈھیلی کرتا وہ ممی ممی پکارتا ذرا آگے آیا تو ایک دم ساکت سا رہ گیا۔ کارپیٹ پر بکھرے کشن اور ایک صوفہ جسے ٹھوکر مار کر اپنی جگہ سے ہٹایا گیا تھا، اس پہ عجیب طرح سے گری محمل۔ بکھرے بال، چہرے پہ نیل، بازوؤں پہ سرخ نشان۔ وہ بازوؤں سے آدھا چہرہ چھپائے سسکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ متحیر سا چند قدم آگے آیا۔ محمل، وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ مر جاؤ تم سب! ایک دم بازو ہٹا کر اس نے حسن کو دیکھا، پھر چلائی، خدا کرے تم سب مر جاؤ! یتیموں پہ ظلم کرتے ہو، خدا کرے تمہارے بچے مر جائے، سب کے سب! محمل، مجھے بتاؤ یہ کس نے کیا ہے؟ میں مر جاؤ تم سب! وہ پوری قوت سے چلائی، پھر ایک دم بلک بلک کر رو دی اور اٹھ کر لڑکھڑاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مجھ سے تو اب نہیں پڑھا جا رہا ہے، میرا تو گلا ہی ایک دم بیٹھ گیا ہے، مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ میں بھی بہت سارا روں۔ اتنا ظلم کون کس پر کرتا ہے؟ سب کچھ اسی کا ہے، اس کے ہی ساتھ میں غلط ہوا اور اسی کو ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیے، اور جو گنہگار ہے اس کو چھڑانے کے لیے اس پر ظلم، کتنا ظلم! یتیموں کی بددعا کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی تو لگتی ہے نا۔ ابھی تو اتنا ہی ہوا ہے، ابھی تو آگے اور بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ پتہ نہیں اس کے گھر والے اس کے ساتھ میں اور کیا کیا سلوک کرے۔ ان دونوں چچاؤں کو کیا حق پہنچتا تھا اس پر ہاتھ اٹھانے کا، اس بری طرح اس کو مارنے کا؟ ان کی بیٹیوں کے ساتھ اگر ایسا کچھ ہوا ہوتا تو کہ برداشت کر لیتے؟ ان کی بیٹی دونوں میں سے کسی کی بیٹی کو اگر اس نے بیچ دیا ہوتا تو کیا چپ چاپ منہ بند کر کے بیٹھے ہوتے؟ یہاں اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے اس کے ساتھ میں اتنا ظلم۔
حالانکہ بھلے اس کو پیار سے سمجھا سکتے تھے، بول سکتے تھے، لیکن اتنی بے دردی سے مارنے کا کیا مطلب؟ اور اس کی ماں کو بھی تو دیکھ لو، سب کچھ اس کا ہے لیکن پھر بھی غلامی کری، پھر بھی دبے جا رہی ہے، اپنی بیٹی کے لیے ایک آواز نہیں اٹھا سکتی ہے، اتنا بھی کیا؟ چلیے بھائی، بس آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ لوگ دعا میں یاد رکھیے اور سنیے، پلیز سنیے، اور جن لوگوں نے اب تک کے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریے اور لائک کریے سنتے وقت ہی، اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے اور اپنا خوب خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اس کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ میں انشاءاللہ جلدی ہی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔